نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد از حمد و ثنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز سامعین کرام، میری یوٹیوب فیملی، آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی حساس معاملہ ہے. عزیزان من، آپ سبھی کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا. چونکہ بل تو 2018 میں پیش کیا گیا پیپل پارٹی کی طرف سے، لیکن 2018 سے اب تک 2022 یعنی اینڈ ہونے والا ہے 2022 کا، اس بل پر کئی مرتبہ ڈیبیٹ ہو چکی ہیں. اور آج سے چند دن پہلے جو امپورٹڈ حکومت ہے، جس کو پی ڈی ایم کہا جاتا ہے، جو مشترکہ حکومت اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے متفقہ طور پر ایک بل کو منظور کیا جس بل کو کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. عزیزان من، یہ وہ خطرناک بل ہے کہ جس کے اثرات پاکستانی معاشرے میں بہت برے پڑنے والے ہیں. بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ بل خواجہ سراؤں کے حق میں ہے، ان کے لیے یہ بل پاس کروایا گیا ہے، لیکن در حقیقت یہی خواجہ سرا جن کے لیے یہ بل پاس کروایا گیا ہے وہی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. آخر اس بل میں کیا وجہ ہے کہ جن کے لیے بل پاس کروایا گیا ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ تو میرے عزیز پاکستانیوں، اس بل کی وجہ سے آپ کے خاندان پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے، اور اس بل کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں بے حیائی اور بے غیرتی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو 3 سالہ دور حکومت میں عمران خان کی حکومت میں بارہا مرتبہ کوشش کی اس بل کو پاس کرنے کی، لیکن کسی طریقے سے یہ بل پاس نہیں ہوا. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 میں جب یہ بل پاس کیا گیا پیپل پارٹی کی طرف سے، تو اس وقت پیپل پارٹی کی جو ہم خیال تھی، نون لیگ بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، یعنی تینوں پارٹیوں نے متفقہ طور پر اس بل کی حمایت کی. تب انہوں نے جا کر اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا. تو عزیزان من، آج یہ بل پاکستان میں پاس ہو چکا ہے، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، انہوں نے صرف اور صرف یورپ کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو ان کے طور طریقے ہیں وہ پاکستانی کے اوپر لاگو کرنے چاہتے ہیں. یعنی یورپ آج اگر گندگی کی غلاظت میں ڈوبا ہوا ہے تو یورپ یہ چاہتا ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس غلاظت میں ڈوب جائے. یہ بل یا پاکستان سے پہلے امریکہ میں پاس ہوا، اور یہ پاکستان دوسرا ملک ہے جس میں یہ بل پاس ہو چکا ہے. تو میرے عزیز ہم وطنوں، آج ہم نے اس بل کے خلاف آواز اٹھانی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں ہر صورت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جناب والا سلوٹ کرنا چاہوں گا، سلام کرنا چاہوں گا جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کو، کہ جنہوں نے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی اور باقاعدہ طور پر اس بل کے خلاف وفاقی شرعی جو عدالت ہے وہاں پر انہوں نے جا کے ایک پٹیشن دائر کی کہ بھائی یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ پاکستان کے معاشرے میں ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پاکستانی معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. آج اگر اس بل کو پاس کر لیا تو کل کوئی اور بل آ جائے گا، اس کو پاس کرنا پڑے گا. تو میرے عزیز ہم وطنوں، میرے عزیز پاکستانیوں، ایک مرد مجاہد ایک بات کہہ گئے تھے، آپ سبھی جان چکے ہوں گے، میری مراد حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مسجدوں کے سپیکروں تک نہیں رہی،
یہ بات بہت آگے جا چکی ہے۔ یقین مانیں اس وقت جب ہم ان کی تقریریں سنا کرتے تھے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، لیکن آج ہمیں ان کی ایک ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت آگے کی سوچ رہے تھے، بہت آگے کی سوچ رہے تھے۔ تو آج پاکستان میں یہ جو قانون پاس ہوا ہے میرے عزیزان من، بہت ہی کالا قانون ہے، بہت ہی غلیظ قانون ہے، جو نہ قرآن کی روح سے ہے، نہ حدیث کی روح سے ہے، نہ شرع کی روح سے ہے، اور یہ پاکستان کے آئین کی بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، شرع کے بھی خلاف ہے۔ تو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور جتنے بھی بڑے اس وقت ہمارے علماء کرام ہیں جو بڑے بڑے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھیں، اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کا رسول آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اور جس طرح قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئی، پھر اس طرح عذاب کے لیے یہ قوم تیار رہے، کیونکہ وہی قوم تھی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فحاشی پر اتر آئے ہو، وَلُوطًا اذ قال لقومه، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم فحاشی کی طرف آتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم اس چیز کی بصارت رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ برا فعل ہے، تم علی الاعلان برائی کرنا چاہتے ہو۔ تو آج میرے عزیز ہموطنوں، اگر یہ پاکستان میں اس بل کے برے اثرات آنے لگ گئے تو پھر آگے آپ دیکھیے گا کہ اس کے اثرات آپ کے گھر میں بھی آئیں گے، اور اس کے اثرات پورے معاشرے پر پڑیں گے، اور پھر اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور یقین مانیے گا کہ اگر اس بل کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی ہے تو پھر یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح عذاب کا انتظار کرے، کیونکہ جو اللہ کے حدودوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جو قرآن کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جو حدیث کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، پھر وہ شخص تباہ ہو جاتا ہے۔ جو قومیں قرآن و حدیث کے خلاف قوانین پاس کرتی ہیں پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی وارث عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔